میرے بندے مانگتا کیوں نہیں؟ کہ یا اللہ ڈر لگ رہا ہے، اتنی قسمیں توڑی ہیں، حلفت فیک حتی استحییت، اب میں نے اتنی قسمیں توڑی ہیں کہ اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے مانگوں۔ تو اللہ کہیں گے اچھا، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی، اس دنیا کو آج بنے ہوئے 25-26 ارب سال ہو چکے ہیں، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی اور جس دن میں نے اسے ختم کیا تھا، اس سارے کو جمع کر کے اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں تو راضی ہے؟ یہ کس ایمان کی قیمت لگی ہے؟ اس ذرے کی جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکا، اللہ کی نظر کے سوا کسی کی نظر میں وہ ذرہ نہیں آیا، اب اس کی قیمت لگ رہی ہے، دے دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نال حسد نہ کر، اس کو یقین نہیں آئے گا، یا اللہ میرے نال حسد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا انا علی ذالک قدیر، بے شک میرا بندہ میں اس پہ قادر ہوں، چل۔ اب جب وہ جائے گا اور دروازہ کھلے گا تو اس کا جو نوکر ہوگا اتنا حسین کھڑا ہوگا کہ اس کے آگے ایسے جھکے گا، جیسے ہم بڑوں کے سامنے تھوڑا جھکتے ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب میں گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ کہے گا ماہ حضور کیا ہوا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں 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 نہیں، میں تو آپ کا ادنا سا نوکر ہوں۔ اچھا، اس کو لے کے چلے گا، آگے کارپٹ بچھا ہوگا، کتنا لمبا؟ 40 سال کوئی مسلسل دنیا میں چلتا رہے تو جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنا لمبا وہ قالین بچھا ہوا ہوگا، اور اس کے دونوں طرف 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے، 40,000 ادھر 40,000 ادھر، اور وہ سارے خوش ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے، اسی تو سکنے پہ گئے توڑے انتظار چی۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھا کے آ رہے ہیں۔ اور وہ سارے بڑے خوش اچھلتے کودتے لے کر اس کو ایک میدان میں لائیں گے۔ جب وہ ادھر دیکھے گا تو کنارہ نظر نہیں آئے گا، جب ادھر دیکھے گا کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا لمن ما ہاہنا، یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے آقا یہ آپ کا ہے۔ اس کو تخت پہ بٹھائیں گے جو موتیوں سے، ہیروں سے، زمرد سے، یاقوت سے، سونے چاندی سے بنا ہوگا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ نے اپنا تخت بنوایا تھا، جس نے اللہ کے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، اس کا نام تھا طاقدیس۔ 170 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس پہ 53 من سونا لگا ہوا تھا، اور اس پہ 1413 من چاندی لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک چھوٹے سے بادشاہ کی کاریگری کا شاہکار تھا۔ وہ تخت تو اللہ نے بنایا ہے، جس پر اسے بٹھائے گا وہ کیا ہوگا؟ پھر سارے نوکر کہیں گے یار تسی کوئی روٹی پانی دا فکر کرو، ہمارے آقا دوزخ سے آئے ہیں، پیسے بھی بھوکے بھی، کو کھلاؤ کو پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا، ایک ہاتھ میں گلاس، اس میں کھانا، اس میں شربت، ہر کھانا الگ، ہر شربت الگ، 80,000 کھانے، 80,000 شربت۔ یہاں کوئی 80 ڈونگے نہیں کھا سکتا، 80,000 اس کو کھلائیں گے، وہ کھائے گا، ہر لقمے کی لذت بڑھ جائے گی۔
پھر کھائے گا، ہر لقمے کی لذت بڑھ جائے گی۔ دنیا میں پہلا لقمہ سب سے مزے کا، اور آخری لقمہ پہ چالو پر چالو رج گئے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، 80,000 کھانے کھائے گا اور آخری لقمے کی لذت سب سے اعلیٰ ہوگی۔ یہاں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، یہاں پی لو کھایا نہیں جاتا۔ گرمیوں کا روزہ ہو تو پینے پہ زور ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ سردیوں کا روزہ ہو تو کھانے پہ زور ہوتا ہے، پیا نہیں جاتا۔ 80,000 ڈونگے کھانے کے بعد کوئی گنجائش ہے نہیں۔ 80,000 شربت یہ گلاس نہیں ہوں گے جڑا میں نے سمجھ دے اندر پہ، چونکہ جنتی کا قد 130 فٹ ہوگا۔ یہ جو اسماعیل مسجد کا جو مینار ہے اس سے بھی بڑا قد ہوگا، تو اے گلاسی کتنے نظر آئے گی؟ گلاس بھی اس کے حساب سے بڑا ہوگا، تو وہ سارے شربت پی جائے گا، نہ پیٹ پھٹے گا نہ الٹی آئے گی۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، کسی نے کہا کہ اے 7 اپ دا ڈالا جڑا پی لوے نا انہوں 1000 روپے انعام۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 80 اس میں 1000 روپے بہت بڑا جگہ میں پیواں گا۔ 1 2 3 4 پیندا گیا، جب آخری کھول کے منہ میں ڈالی تو ساتھ ہی الٹی ہوئی اور سارا باہر۔ وہاں 80,000 شربت کے ایڈے گلاس ہون کے میرے خیال وہ سارے پی جائے گا اور سارا کچھ کھا جائے گا، نہ پیشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا، نہ چورن لینا پڑے گا، نہ کوئی معجون لینی پڑے گی، نہ کوئی ٹیبلٹ لینی پڑے گی، نہ کوئی کھٹے ڈکار آئیں گے، نہ کوئی تھوک آئے گا، نہ کوئی ناک سے نزلہ گرے گا، اور ایک ڈکار کے ساتھ ہر شے ہضم۔ تو کھانے اور پینے کا مزہ تو واقعی اس سے بڑا آئے گا جو دوزخ کے لتر کھا کے آیا ہو۔ تو پھر کہیں گے آقا آپ اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اے جاندے پہنتے او جاندے پہنتے او جاندے پہنتے، وہ یوں ہوگا اور سارے غائب ہو جائیں گے۔ تو اس کے وہ سامنے سمجھے گا کوئی نظارہ ہے جنت کا، لیکن ایسے ایسے حرکت شروع ہو جائے گی اس نظارے میں، تو وہ کیا ہوگا، وہ پردہ ہوگا، وہ ایسے ایسے ہٹنا شروع ہوگا، ایسے ایسے وہ ہٹتا جائے گا۔ تو کیا دیکھے گا کہ اسی جیسے تخت پر ایک لڑکی ایسے ٹیک لگا کے ایسے ٹانگیں ایسے لمبی کر کے ایسے، وہ تو جب اس کو دیکھے گا تو اودیاں اکھیاں اتھے ٹکیاں رہ جاؤں گیاں، نہ ادھر دیکھے گا نہ جھپکے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ کتنی دیر؟ 40 سال۔ 40 سال دیکھنے کی لذت میں گم ہو جائے گا۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور، تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ میرا تقریباً ہر بڑے سمندر میں سفر ہوا ہے، تو میں جب بھی دیکھتا ہوں کڑوے، کبھی سمندر کے پانی سے وضو بھی کیا ہے تو کڑوا زہر پانی، اور جنت کی عورت کو تھوک آتا ہی نہیں، پر چلو زور لا کے کوئی تھوک کرے، کوئی 2-4 ایسی قطرے گریں، تو میرے رب کی عزت کی قسم جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اس کی وہ تھوک کی جو ہوا ہے نا، اس کے ساتھ جو 1-2 قطرے گرے ہیں، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی، اس کے نغمے میں کیا مٹھاس ہوگی۔ کبھی وہ کہے گا مجھے تم گانا سناؤ، تو جنت کے درخت ساز بن جائیں گے، ہوا موسیقار بن جائے گی، ہوا سر بنائے گی،
اور درختوں سے وہ سر نکلیں گے، پتوں سے، ٹہنیوں سے، شاخوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے وہ سر نکلیں گے، اور اس کے ساتھ وہ گائے گی۔ وہ ہزاروں برس بھی بیٹھ کے سنتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا یار 4 منٹ بھی نہیں کر دے ہو؟ انہوں نے کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں ہیں۔ 3.5 منٹ۔ اور جنت میں جب اللہ سنائے گا جنت کی حوروں کا پہلا نغمہ تو وہ 70 سال کا ہوگا۔ اب جب پھر وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، ارے اللہ کے ولی تو تجھے میری حاجت کوئی نہیں، ویکھن تے ہی ٹپائی جانا سارا ٹائم۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، ایسے کہے گا من انتی، بی بی کون ہے تو؟ کہے گی تیری زوجہ، تیری حور، انا من اللواتی خبین لک، تیرے لیے چھپائی گئی ہوں۔ پھر تو وہ دوڑ لگائے گا اور ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا، اور جا کر جو اس کو جو جپھی ڈالے گا یہ 70 سال کی جپھی ہوگی، معانقے کی لذت لیتا رہے گا۔ تو اس کے بوسے کی لذت کیسی ہوگی؟ ادنا ایمان کا ذرہ اس اور اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا ذرا میری جنت تو دیکھ۔ وہ جنت میں گئے تو نور کی چمک اٹھی، جبریل سمجھے اللہ کی تجلی پڑی ہے تو وہ سجدے میں چلے گئے۔ جبریل جو سب سے قریب ہے اللہ پاک کے عرش میں، سب سے اوپر جس کا مقام، انہوں نے سمجھا اللہ دی کوئی تجلی پہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی یا امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کے امانت دار سر اٹھا۔